المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللہ فرماتے ہیں ان آیات طیبات میں کہ جب میں اپنی نعمتوں میں برکت بھی نازل کر دیتا ہوں تو پھر اس کا ثمرہ کیا ہونا چاہیے، میرے بندوں سے اس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے. ہمارے اسلاف نے ان آیات کی روشنی میں اس کا خلاصہ یوں بیان فرمایا کہ استعمال الامور کلھا فی طاعت اللہ عز وجل، استعمال الامور کلھا فی طاعت اللہ عز وجل. انسان جس کو اللہ اپنی نعمت سے سرفراز ہے اور پھر اس نعمت میں مزید برکت بھی نازل کر دے تو اب اس کا فرض یہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے وہ بھی یہ ثابت کر دے کہ میں اللہ کی ہر برکت والی نعمت کو قربان کروں گا تو اللہ کے نام پہ کروں گا، نچھاور کروں گا تو اللہ کے نام پہ کروں گا، میں اس کو پیش کروں گا تو اللہ کے نام پہ کروں گا. میں اپنے اللہ کی توحید کی سر بلندی کے لیے، میں اپنے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، میں اپنے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، میں اس کی تعلیمات کے فروغ کے لیے، میں پوری دنیا کو اللہ کا غلام بنانے کے لیے، ہر غیر اللہ کے در پہ جھکنے والے کو اٹھا کر واپس اللہ کی چوکھٹ پہ لانے کے لیے اپنا تن من دھن، یہ سب اللہ کی نعمتوں کا نام ہے، یہ سب اللہ کے انعامات کا نام ہے. میں ان سب کو نچھاور کر دوں گا، میں نے قربان کر دوں گا. تو کہاں کے لیے، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین لا شریک لہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اب میرے بھائیوں، چوتھی بات یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کرنی ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں میں جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہیں، بالخصوص ہر مسلمان کو عطا کی، سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی نعمتوں پہ غور کرو. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. یہ سر سے لے کے پاؤں تک جو تمہارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں اور اتنی قیمتی نعمتیں کہ جن میں سے کوئی ایک نعمت تمہیں کبھی خریدنا پڑے تو پتہ چل جاتا ہے کہ گردہ لینا پڑ جائے، معاف کرنا دانت ٹوٹ جائے مصنوعی دانت لگوانے کے لیے، آنکھ پھوٹ جائے آنکھ کا ڈھیلا ڈلوانے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتے ہو، جبکہ یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا کرنے والا وہ کون ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ فرماتے ہیں تمہیں آنکھیں عطا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اور کویت میں رہنے والوں بتاؤ، جواب دو، آنکھیں عطا کرنے والا کون ہے؟ تمہیں بولنے کے لیے وَلِسَانًا زبان عطا کرنے والا کون ہے؟ وَشَفَتَيْن الفاظ کو کہ الفاظ کی گرفت کرنے والے اور ان کے مخرج بنانے والے، ہونٹ عطا کرنے والا تمہیں کون ہے؟ اور ماں کے دودھ جیسی نعمت سے تمہیں سرفرازنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو میری ان نعمتوں میں
बरकत भी नाज़िल हो जाए, बरकत भी शामिल हो जाए। तो अल्लाह ने हमें किताबुल्लाह में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शार और मुफस्सिर हैं, उन्होंने अपनी इरशादात में 10 उसूल अता किए हैं, 10 तरीके बयान किए हैं। कितने तरीके? और आज की इंशाअल्लाह तकरीर में मेरा ख्याल है मैं 10 ही बयान करके जाऊँगा। परेशान तो नहीं हो गया? तो इंशाअल्लाह ये 10 ऐसे उसूल हैं, अगर आपने इनको याद रखा और इनको अपनाया, अपनाने से याद रहेंगे, तो मैं आपको किताब और सुन्नत की रोशनी में यकीन दिला सकता हूँ कि अल्लाह ने आपको जिन नेमतों से सरफराज है, और इतनी नेमतों से सरफराज है कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इतनी नेमतों से तुम्हें नवाजा है कि तुम उनका शुमार भी नहीं कर सकते। अगर आपने इन 10 चीज़ों को याद रखा और इनको अपनाया और अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया, मैं किताब और सुन्नत की रोशनी में आपको यकीन दिलाता हूँ अल्लाह अपनी सारी नेमतों में तुम्हारे लिए बरकतें नाज़िल फरमा देगा। सबसे पहला उसूल कुरान मजीद की इसी आयत में अल्लाह ने बयान फरमाया, जो आपने खुतबा मसनूना के साथ सुनी थी। अल्लाह फरमाते हैं पहला उसूल ये है, मेरे बंदे सच्चा ईमान पैदा कर लें, अपने दिलों को ईमान के नूर से भर लें, वत्तक़ू, और ईमान का तकाजा समझते हुए परहेजगार बन जाएं। परहेजगार बनने का मतलब जो अल्लाह के अहकामात पूरे करने वाले बन जाएं, जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है उनसे बाज आ जाएं। और अल्लाह खुद कुरान मजीद में बयान करते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाह वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। अल्लाह फरमाते ईमान बिल गैब, और फिर नमाज का क़याम, मेरी राह में सखावत, किताबुल्लाह पे सच्चा ईमान, और जो पहली किताबें हैं उन पर भी ये ईमान लाना कि अल्लाह की कलाम, व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और क़यामत पर यकीन कामिल। यह है तकवा, यह है परहेजगारी। फरमाया जो ये पैदा कर लेते हैं तो मैं अल्लाह इस उसूल को पूरा करने वालों के लिए ये ऐलान करता हूँ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज़, मैं उनके लिए आसमान से भी और ज़मीन से भी बरक़ात के दरवाजे खोल देता हूँ, बरकतों के दरवाजे खोल देता हूँ। अल्लाह अकबर। तो ये पहला है कि इंसान अपने अंदर ईमान पैदा कर ले कि ये नेमतें अता करने वाला कौन है। मिलके बोले ये ईमान का मतलब, अल्लाह पे ईमान लाओ। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै'इन सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह फरमाते ईमान लाओ कि खालिक कौन है, खालिक कौन है। जरा जवाब देते जाएं और मेरा तामुन करते जाएं। खालिक कौन है?
ثم رزقکم، تمہیں رزق دینے والا رازق کون ہے؟ تمہاری زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا کون ہے؟ ایمان لاؤ، اللہ کے سوا ہمارا خالق بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوا ہمارا رازق بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوا ہماری زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اور ایمان کا مطلب یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ کس پہ ایمان لاؤ؟ مل کے بولیں، رسول مقبول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ۔ ان پہ ایمان لانے کی تفصیلات آپ یہاں جو داعیان کرام کام کرتے ہیں ان سے سنتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی سنتے رہیں۔ میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان کی برکت کیا ہے؟ ایمان کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتی، میرے رسول پر سچا ایمان لاؤ گے تو میں اللہ اپنی رحمتیں ڈبل کر کے تمہارے لیے ان کے دروازے کھول دوں۔ تو یہ ایمان لانے سے سب سے پہلا طریقہ یہ، ایمان لاؤ گے اللہ اپنی رحمتوں اور برکات کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ دوسرا طریقہ، دوسرا راستہ، اس کا نام ہے الدعا۔ اس کا کیا نام ہے؟ مل کے بولیں، ہم اللہ سے دعا مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تھے تو کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، یا اللہ دودھ کی نعمت میں اور برکت نازل فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی یا صحابیہ کے گھر کھانے کی دعوت پر تشریف لے جاتے ہیں، فارغ ہو کر کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا واغفر لهم وارحمهم وبارک لهم فیما رزقتهم۔ یا اللہ ان کے رزق میں اور برکت نازل فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کا جب نکاح پڑھاتے ہیں تو دلہا میاں کو مخاطب کر کے کیا فرماتے ہیں؟ بارک اللہ لک، بارک اللہ علیک، بارک اللہ فیکما وجمعکما علی خیر۔ اور میرے عزیز، میرے صحابی، میرے شاگرد، اللہ تیرے نکاح میں برکت نازل فرمائے۔ بارک اللہ فیکما، اور میرے عزیز میں اللہ کا نبی تیرے لیے اور تیری دلہن کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تم دونوں کے رشتے میں برکت نازل فرمائے۔ پتہ چلا نبی پاک اس طرز عمل سے کہ اللہ سے برکت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو، انصار مدینہ کا طرز عمل کیا تھا؟ جب ان کی کھجوریں پک جاتی تو کھجوریں اتار کر سب سے پہلے خود نہیں کھاتے تھے، اپنے والدین کی خدمت میں پیش نہیں کرتے تھے، سب سے پہلے اپنے بچوں کو اور اپنے خانہ کو پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور اکرام کا تقاضا سمجھتے ہوئے سب سے پہلے اچھی کھجوریں لا کر بارگاہ نبوی میں پیش کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر ایک دعا مانگتے تھے جو صحیح مسلم میں مذکور ہے، سنو گے تو تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی ساعنا
اللہ ہمارے مدینے میں اور برکتیں نازل فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے مدینے میں اور برکتیں نازل فرما دے، مدینے کے پھلوں میں اور برکتیں نازل فرما دے۔ ہمارے تولنے اور پیمائش کرنے کے جو پیمانے ہیں، ناپنے کے پیمانے، اللہ ان میں اور برکتیں نازل فرما دے۔ اور آسمان سے اللہ قرآن مجید نازل کرتا اور فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر کسی کے طرز عمل میں ہے تو اس ہستی کا اسم گرامی اور نام نامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا طرز عمل ہے؟ قدم قدم پر اللہ سے برکت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ میرے اس عزیز صحابی کے نکاح میں برکت نازل فرما دے، اللہ ہمارے مدینے میں برکت نازل کر دے، اللہ ہمارے پھلوں میں رزق، اور اللہ میرے اس عزیز کے رزق میں برکتیں نازل فرما دے، اللہ دودھ کی نعمت میں برکتیں نازل فرما دے۔ مدینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا، نبی پاک کی گود میں لا کے رکھا جاتا، آپ اس کو برکت کی دعا دیتے۔ میرے بھائیوں، تو یہ دوسرا طریقہ ہے اللہ سے برکت حاصل کرنے کا کہ اللہ سے قدم قدم پر دعائیں مانگو۔ کیا مانگو؟ مل کے بولیں۔ اسی لیے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اے اللہ، میں تیرے قرآن کی مٹھاس پہ قربان جاؤں۔ واللہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور جب قرآن سنتے ہیں تو تب بھی ایمان کے تازہ ہونے کا اور اضافہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کرے میں اور آپ انہی خوش نصیبوں میں شامل ہوں کہ جن کے ایمان میں پڑھ کر یا قرآن سن کر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو دعائیں مجھ سے مانگو۔ دعائیں مل کے بولیں کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ یہ دوسرا اصول ہے برکات کے حصول کا میرے بھائیوں۔ اور تیسرا اصول اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ